پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں عام ہر انسان کے ساتھ، ہر غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے ایک یہودی نوجوان کی عیادت کی، آپ علیہ السلام نے ایک منافق کی عیادت کی، بلکہ رأس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی آخری رسومات میں شریک رہے، یعنی اس کا جنازہ جب اٹھایا جا رہا تھا، ساری چیزوں میں آپ علیہ السلام شریک رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کافر چچا ابو طالب کی عیادت کی ہے۔ تو آپ نے ایک تو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے کہ عام غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو، منافق ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک تو زبان سے حکم بھی دیا ہے، دوسرے عمل کر کے بھی دکھائے۔ تیسرے، آپ کے پاس کوئی آتا تھا تو ان کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کر کے دکھاتے تھے۔ جیسے ایک موقع پر ایک مشرک آپ کے یہاں مہمان ہوئے، اس زمانے کے اندر عام سفر میں لوگ آتے تھے اور گھر میں مہمان ہو جاتے تھے 3 دن کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنا مہمان بنایا، اور وہ عجیب قسم کا مہمان تھا، گھر کا سارا کھانا کھا گیا، اور اس دن آپ علیہ السلام بھوکے رہے اور گھر والے بھوکے رہے آپ کے، لیکن آپ نے اپنی زبان سے اس کو کوئی جملہ نہیں کہا۔ اور اس سے یہ ہمیں یعنی ایک عمل دیا ہے، ایک سنت دی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت آئی آپ علیہ السلام سے سوالات کرنے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے بہت اچھے سے ملاقات کی، ان کو مسجد میں ٹھہرایا، ان سے بہت اچھی گفتگو کی مسکراتے ہوئے۔ یہ آپ علیہ السلام نے آنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک آدمی خندق پار کر کے ادھر آ گیا مسلمانوں کے پاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا مقابلہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس زمانے کے اندر اگر قتل ہونے کے بعد، خاص کر جنگ ہوتی تھی، اس میں قتل ہوتا تھا کوئی، تو لاش حاصل کرنا ہوتا تو پیسے دے کے حاصل کرتے تھے، یعنی اس کی قیمت لگاتے، جن کے پاس لاش ہے وہ قیمت لگاتے کہ بھائی 10,000 درہم دیں گے تو ہم لاش دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ قیمت ہی لے لیں آپ، لیکن وہ لاش ہمیں واپس دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم کوئی قیمت نہیں لیتے، ہم فری واپس کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات تھی اس زمانے کے اندر۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ ایک غیر مسلم کی لاش واپس کی ہے اور کوئی پیسے نہیں لیے۔ آپ نے ساری چیزوں سے سمجھایا ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں آپ، یہ تو بہت آگے کا درجہ ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے، برائی کرے، اور پھر بھی ہم اس کے حق میں اچھائی کریں، بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک دعوت کی ایک یہودی عورت نے، اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، اور آپ نے کھایا اور آپ کو پتا چل گیا کہ اس کے اندر زہر ہے، تو آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا پھر بھی، لیکن پھر اسی زہر کھانے کی وجہ سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، تو سزا میں اس کو جو ہے پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن آپ نے معاف کر دیا اس کو۔ یہودی ایسی شرارت کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتے اور السلام علیکم کے بجائے یوں کہتے السلام علیکم، مطلب یہ کہ تم پہ موت آئے۔ السلام علیکم کے معنی تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم معنی تم پر موت آئے، نعوذ باللہ۔ تو آپ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کو بڑا غصہ آتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے اور صرف وعلیکم کہتے تھے۔ تو اس سے بھی آپ علیہ السلام نے سبق دیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو اب اس پورے مضمون کے 3 حصے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ بھئی ایک تو آپ نے یعنی زبان سے کہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دوسرے کر کے دکھایا ہے،
اور تیسرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن لوگوں کا واسطہ پڑا انہوں نے بدسلوکی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سنت ہے اور ہمارے لیے ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔